ETO آفس اسلام آباد سے ایک ملازم کو گرفتار کیا گیا ہے جو AETO نہیں ہے بلکہ کلرک نما ہے، اور یہ کوئی پہلی کارروائی نہیں جس میں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے ETO آفس پر پختونوں کا خاص طور پر چارسدہ کا قبضہ ہے، اور کم از کم 500 لوگ پرائیویٹلی ان چارسدہ کے لوگوں نے جو ETO آفس میں کام کرتے ہیں اپنے ایجنٹ کے طور پر دفتر میں رکھے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر کام ان لوگوں سے کرایا جاتا ہے تاکہ اوپر کی آمدنی ہو سکے۔ ETO آفس سے گرفتار ہونے والا یہ کلرک اس لیے بادشاہ ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جناب افضل نیازی ایک ایسے FIA کے افسر ہیں جو بڑے بڑے گینگز پکڑ سکتے ہیں۔ میں انہیں یہ انڈیکیشن دے رہا ہوں کہ وہ ان لوگوں سے معلومات لیں اور ان لوگوں سے تحقیق اور تفتیش کریں جنہوں نے اس ملازم کو یعنی ETO آفس کے اس کلرک نما عہدیدار کو فون کر کے رکھوایا تھا، تو پھر معلوم ہوگا جناب افضل نیازی صاحب کو کہ ETO آفس اسلام آباد میں لوٹ مار کی ہوش ربا داستانیں کیا ہیں۔ ابھی تو میں نے انہیں کچھ اشارے دیے ہیں۔ اصل میں یہ جو ایک کیس جس میں یہ پکڑے گئے، اسی کو اگر جناب افضل نیازی پکڑ لیں تو اس میں کئی سو لوگ گرفتار ہو جائیں، اس لیے کہ یہاں ٹیمپر گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل نیازی صاحب ETO صاحب سے پوچھیں کہ ETO صاحب باہر کے لوگ کیسے سیکشن میں آتے ہیں، کیسے پرائیویٹلی آپ انہیں بٹھاتے ہیں، یہ کس کس فائل کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ کس کس فائل سے کیسے کیسے پیسے لیتے ہیں، اور اس پر وہ ETO صاحب پہ بھی ہاتھ ڈالیں، کیونکہ ETO صاحب کی وجہ سے یہ سارا گند ہے۔ وہاں ایک گاؤں ہے چارسدہ میں، شیرپاؤ۔ افضل نیازی صاحب کچھ دن سفید کپڑوں میں وہاں لوگوں کو لگائیں اور وہ دیکھیں کہ یہ شیرپاؤ کے لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہ میں نے سٹوری آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ ذرا اس پر اس نظر سے بھی کام کر سکیں۔ چارسدہ اور شیرپاؤ کس خرابی کی جڑ ہیں اور کتنی خرابی کی جڑ ہیں، اور کیا اسلام آباد کے چیف کمشنر صاحب اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد اس پہ ایک نیا ویلاگ کروں گا اور اس سے بہت دھانسو قسم کا کروں گا۔ ETO اسلام آباد یا دوسرا کوئی وضاحت کرنا چاہے اور کہے کہ میرا یہ موقف ہے تو میں اس کی بات ضرور شامل کروں گا۔